اگلی جو بات آ رہی ہے، اور جو چھپا کے رکھے گا وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کے آئے گا. اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی احادیث ہے، بہت زیادہ. مفہوم میں ایک بس مختصر آپ کو بتاتا ہوں. ساروں کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کی چیز چھپائے گا، کسی کا ناحق مال چھپائے گا، کسی کا حق مارے گا، وہ قیامت کے دن اپنی گردن کے اوپر رکھ کے اٹھا کے لے کے حشر میں پیش کیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ ایک روایات کے مطابق ایک بندہ ہے، وہ بکری اس نے اٹھائی ہوئی ہوگی اور بکری چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، اور وہ بھاگتا ہوا میری طرف آئے گا اور میں فرماؤں گا اب جا، میں نے تجھے کیا دنیا میں نے اپنی تبلیغ کی تھی نا کہ تو کسی کا حق نہیں مارو. کیوں مارا تھا حق؟ قرآن میں ہے نا، یا میری شریعت میں کہ میں نے بتایا تھا نا کہ جو کسی کا حق مارے گا وہ اٹھا کے پھر رہا ہوگا. آپ اٹھاتے پھرتا رہو، کچھ نہیں. کوئی بکری لے کے آئے گا، کوئی اونٹ اٹھایا ہوا آئے گا سارے کندھے پہ، اونٹ کو اٹھا کے لائے گا. اللہ جب فرما رہا ہے تو بات ہے کہ جو یغل کرے گا وَمَن يَغُلُّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ، اور جو چھپا رکھے گا وہ قیامت کے دن چھپائی ہوئی چیز لے کر آئے گا. وہ چھپائی ہوئی چیز اس کو اٹھوائی جائے گی، اور وہ اٹھا کے کوئی اونٹ لے کے آئے گا، کوئی گھوڑا لے کے آئے گا، یہ میں نے پڑھا ہے. کسی نے بکری اٹھائی ہوگی، یعنی کوئی بھی چیز جس نے، کئی روایات میں نے کہا سونا چاندی، جو بھی کسی کا حق مارا ہوگا وہ آپ اٹھا کے. اور ایک اور حدیث ہم نے پڑھ رکھی ہے، سن رکھ، بڑی مشہور ہے کہ جب آپ کسی کی زمین کا 1 انچ یا 1 ہاتھ کسی کی اگر زمین ناجائز قبضہ کرتے ہیں تو اس بندے کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. مطلب وہی ہے، طوق ہوتا ہے گلے میں ڈالنا، یعنی جتنی اس نے 1 ہاتھ لی تو 1 ہاتھ 7 زمینوں کے برابر، 1 ہاتھ جگہ ساری اس کے گلے میں کتنا وزن ہوگا. یعنی جو چھپایا ہے وہ اس کو اس کے کندھے پہ، اس کے گلے میں ڈال کے اس کو اٹھا کے آ کے حاضر ہونا پڑے گا کہ تم نے یہ اس کا حصہ چھپایا تھا. آپ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا تم اگر ساتھ والے پڑوسی کی جگہ کے اوپر قبضہ کرو گے نا، اس کی جگہ پہ، اس کا اپنی بڑھاوا ہے، لوگ کہتے ہیں فوٹے کدھر کر لو جی، انچ ادھر کر لو، جتنی تم اس کی جگہ غبن کرو گے، زبردستی تم اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے، اتنا 7 زمینوں تک تمہارے گلے میں طوق ڈالا جائے گا اور اٹھا کے تم اس کو حاضر ہوگے اور اللہ کی بارگاہ میں ادھر پیشی ہوگی. بھائی ہاں، اب وہ اتارا بھی نہیں جائے گا، بھائی یہ اتار لیا جائے جس کا ہے، ادھر کسی نے کیا ہے، مادی چیزوں کا کسی نے کیا کرنا ہے. پھر ایک اور روایت کے مطابق میں نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی ایک حدیث سن رکھی ہے، ہم نے پڑھ رکھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک دفعہ صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں تو ایسے غلام کی ایک آواز سی سنی. صحابہ کرام پڑھ رکھی، بڑا مشہور واقعہ ہے یہ. کیا آپ نے فرمایا وہ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے لیے پھینکا گیا تھا، آج وہ جو ہے نا اس کے نیچے باٹم میں جہنم کی، مطلب جو سب سے آخری تہ ہے وہاں پہ آپ پہنچا ہے، اس کے گرنے کی آواز آئی ہے اتنا. اور میں نے آج اس حدیث کے بارے میں یہ پڑھا کہ جب کوئی بندہ خیانت کرتا ہے نا، جو چیز وہ اٹھا کے لائے گا تو اللہ اس فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو اٹھا کے اس سے جہنم میں پھینک دو. اور جب جہنم میں اللہ پھینکے گا، اس بندے کو اللہ کہے گا اب جاؤ تم اس کو نیچے سے جہنم میں سے نکال کے لے کے آؤ. اور اس کو پہنچتے ہوئے 70 سال لگ رہے ہیں تو وہ نکال کے کیسے لائے گا؟ اور جہنم کے اندر، اس کا مطلب کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، وہ بندہ بھی جہنم میں جا رہا ہے، اس کو نکالنے جہنم میں جائے گا تو پھر 70 سال گر رہا ہے 70 سال تو گرتے گرتے بھی سڑے ہی نا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کسی کا حق مارنا، کسی کا. ہم تو کوئی امانت رکھتے ہیں آرام سے غبن کر لیتے ہیں جناب، آرام سے. کوئی خیر ہے یار ہوں میرے کو پیسے سن لگ گئے، کوئی نہیں، چلو ہوں مہینہ سے تو رکھے سن، ہوں پھر 2 سال 5 سال 10 سال پھر اس کو چکر لگواتے رہتے. حالانکہ اہل کتاب قرآن کی سیدھی آیت میں بھی تفسیر، میں تو اس کو درس قرآن اسی لیے کہتا ہوں، اس سے تھوڑا سا 2-4 کو پیچھے ہم نے سیدھی قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ ہم تو حالانکہ مسلمان ہیں، اللہ اہل کتاب کی وہ بتا رہا تھا وہاں پہ، اللہ بتا رہا ہے ڈائریکٹ قرآن میں کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس پہاڑ جتنا بھی، کنتار یؤدیہ الی کنتار، کنتار مین کہ صحیح پہاڑوں جتنا مال اگر تم ان کے پاس رکھو تو اہل کتاب بھی وہ واپس کر دیں گے. ہم تو پھر مسلمان ہیں یار، پڑھا نا ہم نے. اور کوئی ایسے بھی ہیں کہ تم اگر 1 دینار یا 1 روپیہ رکھو گے نا تو وہ بھی اس کے سر پہ کھڑا ہو کے ڈنڈا مار مار کے اس سے واپس لینا ہے تم نے. تو پھر اگر ہم وہ کام، تو پھر ہم تو اہل کتاب سے بھی گئے گزرے. ہم پھر مسلمان کس چیز کے کہ کسی کا حق ماریں گے، کسی کی ناجائز چیز کو قبضہ کریں گے، کسی کی امانت میں خیانت کریں گے، کسی کے مال کو چھپائیں گے، کسی کا ناحق ماریں گے.